حمزہ کی واپسی یا معاشی ایمرجنسی۔ عمران خان صدر جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ پر آئے روز نئے الزام لگا رہے، صدر بھی معاملے میں کود پڑے اور جنرل باجوہ کو محسن قرار دے دیا۔ شہباز شریف اور چودھری شجاعت پرویز الہی کو ٹف ٹائم دینے کا پلان بنایا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ پی ڈی ایم کا پلان بی، حمزہ کی واپسی یا معاشی ایمرجنسی۔ سیاسی بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، لیکن اب صدر عارف الوی کے بیان کے بعد پی ٹی آئی کو وضاحتیں اور تردیدیں دینا پڑیں گی۔ عمران خان صدر جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ پر آئے روز نئے الزام لگا رہے، مگر اب چودھری پرویز الہی کے بعد صدر بھی معاملے میں کود پڑے اور جنرل باجوہ کو محسن قرار دے دیا۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور ان کی ٹیم نے سینٹ میں عمران خان کی مدد کی اور انہوں نے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کی مدد کی۔ صدر عارف الوی کا یہ بیان نہ صرف عمران خان کی جنرل باجوہ پر الزامات کی نفی کرتا ہے، بلکہ عمران خان کے بیانے کے لیے بھی بڑا دھچکا ہے۔ بلکہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا صدر عارف الوی نے پارٹی بدل لی یا پھر عارف الوی نیوٹرل کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ صدر کے اس بیان پر پی ٹی آئی کی طرف سے تردید جاری کی گئی اور کہا گیا کہ صدر کے مذکورہ بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر نقل کیا گیا۔ یہ پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی کیا گیا تھا جب صدر عارف الوی صاحب نے سب سے پہلا بیان دیا تھا جس کو اگینسٹ پی ٹی آئی سمجھا گیا تھا، لیکن یہ ہر دفعہ سیاق و سباق سے ہٹ جاتے ہیں اور یہ خود ساختہ اور من گھڑت ہے۔ کہا گیا کہ صدر عارف الوی صاحب کے جو بیان کو من گھڑت قرار دیا گیا۔ تردیدیں اپنی جگہ، لیکن عمران خان کے لیے خود اپنی ہی پارٹی کے صدر کی طرف سے یہ بیان آنا بہت تباہ کن بھی ہے اور ایک طرف سے اشارہ بھی ہے کہ اب ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں، چھوڑ دیں باجوہ صاحب کی جان، اور چھوڑ دیں اگر باجوہ صاحب کی جان آپ نے نہ چھوڑی تو باجوہ صاحب کا نام لے لے کر لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے کہ صدر عارف الوی کے اس بیان کا فائدہ پی ڈی ایم کو پہنچتا نظر آ رہا ہے، جو عمران خان کا 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے پروگرام کو خراب کرنے کے بعد پلان بی کی تیاری کر رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی وزارت اعلیٰ پر بحال تو ہو گئے، مگر 11 جنوری تک چودھری پرویز الہی کو اعتماد کے ووٹ کا معاملہ بھی نپٹانا پڑے گا، کیونکہ گورنر کا نوٹیفیکیشن عدالت سے معطل کیا ہے، رد نہیں کیا۔ اس دوران پی ڈی ایم کا نیا کھیل تیار کر رہی ہے۔ خبریں ہیں کہ شہباز شریف اور چودھری شجاعت پرویز الہی کو ٹف ٹائم دینے کا پلان بنایا اور ان کے لیے ایوان میں اعتماد کا ووٹ مشکل بنانے کے لیے ممبران کو مٹھی میں لینے کے لیے گراس روٹ پر رابطے کا دور شروع کیا۔ یہ کھیل آصف زرداری نے رچایا اور اس میں جہانگیر ترین کو بھی اہم ٹاسک سونپ دیا گیا۔ اس کے لیے ایسے ممبران کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو عمران خان کی اسمبلیاں تحلیل کرنے اور ان کے فیصلوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ بظاہر چودھری پرویز الہی کے لیے صورتحال مشکل بنائی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی اس بات پر راضی ہو جائیں کہ وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے۔ وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تو پھر گورنر کی جانب سے اعتماد کے ووٹ کا نوٹس بھی واپس لے لیا جائے۔ اس حوالے سے حمزہ شہباز کو 5 جنوری تک بلانے کی خبریں، یعنی انہیں ایک مرتبہ پھر پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے لیے کھڑا کیا جا سکتا ہے، یعنی خوار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جتنی عزت افزائی حمزہ شہباز کی ہو چکی ہے، کیا وہ پھر اس کے لیے تیار ہوں گے؟ ہونا تو نہیں چاہیے 2 دفعہ خجالت کے بعد، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ بھی خوار ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ اسد زرداری اس حوالے سے بہت تیز ہیں، انہوں نے پنجاب کی سیاست میں تو ہلچل مچا رکھی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں اپنی پارٹی کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اگر رگڑا لگے تو نون کو لگے، اور لگ رہا ہے، اور وہ پہلے ہی پنجاب میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش میں لگیں۔ چودھری پرویز الہی اس وقت ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، ایک طرف اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پی ٹی آئی کے ممبران کو استعمال کر رہے ہیں، تو دوسری طرف عمران خان کو 45 سیٹوں کے لیے بلیک میل بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کو بلیک میل کر لیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اور کل ہی کسی نے ذکر کیا تھا، بلکہ شندانہ گلزار صاحبہ نے ذکر کیا تھا، بڑا مزیدار جملہ تھا اور مجھے بڑا انٹرسٹنگ جملہ لگا کہ بھائی پرویز الہی صاحب کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہی ہوگی، کوئی معاملہ طے ہی ہوگا، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی ہم نے بیٹی تو نہیں دے دی یا بیٹی دے تو نہیں لی۔ تو یہ انہوں نے آن دا لائٹر نوٹ بات کر دی تو بڑی اچھی رہی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے بلیک میلنگ کا لفظ استعمال نہ بھی کریں تو بہرحال ڈیل کر رہے ہیں۔ سیاست میں کچھ بھی فائنل نہیں ہوتا اور صورتحال کبھی بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ پی ڈی ایم حکومت وقت سے پہلے الیکشن کے لیے تیار نہیں، اور اگر
اس امنی تحلیل ہوں تو حکومت کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے، اور اس کے لیے معاشی ایمرجنسی کی آپشن بھی حکومتی حکمت عملی میں موجود ہے۔ لیکن حکومت کیسے ایمرجنسی لگا سکتی ہے؟ آئین کے آرٹیکل 232، 33 اور 34 ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے، لیکن کچھ قانون دانوں کے مطابق یہ محدود وقت کے لیے ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے، اور پورے ملک کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف کسی ایک علاقے کے لیے ہو سکتی ہے، یعنی کسی صوبے میں لگائی جا سکتی ہے۔ اس کا اعلان وزیر اعظم کرتا ہے اور پارلیمان کو اس کی منظوری دینا ہوتی ہے۔ آرٹیکل 235 مالی یا معاشی ایمرجنسی سے متعلق ہے، اور اس کے نفاذ کے حوالے سے ماہرین کی مختلف آراء ہیں، اور موجودہ حالات میں اگر حکومت چاہے تو معیشت کو بنیاد بنا کر ایمرجنسی لگا سکتی ہے۔ اب اس میں ہو کیا سکتا ہے؟ اس آرٹیکل کے تحت صدر اس وقت ایمرجنسی کا اعلان کرتا ہے جب وہ گورنر یا گورنروں کے ساتھ مشوروں کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں جس سے پاکستان یا اس کے کسی حصے کے مالی استحکام، اقتصادی صورتحال اور ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ یہ ایمرجنسی بھی 6 ماہ تک لگ سکتی ہے، لیکن آرٹیکل 33 اور 34 کی طرح اسے بھی پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ لیکن صدر پی ٹی آئی کا ہے، اور پی ڈی ایم کے لیے معاشی ایمرجنسی لگانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے بھی ایمرجنسی کا نفاذ ہو چکا ہے۔ ایک تو جنرل پرویز مشرف نے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی تھی، لیکن ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ مگر اس سے پہلے 1965 میں جنرل ایوب خان نے ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت ایمرجنسی لگائی، جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور تک جاری رہی۔ قوانین کے تحت ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جس کو بھی چاہے ان رولز کے تحت جیل بھیج سکتا ہے۔ ان قوانین کو ایوب خان نے بھی چلایا۔ جنرل یحییٰ کے دور میں بھی یہ قانون رہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی ان کا استعمال ہوتا رہا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم الیکشن اور عوام میں جانے سے بھاگ رہی ہے۔ معاشی صورتحال پی ڈی ایم کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ماہرین معاشیات جو ہیں وہ ڈیفالٹ اور نو ڈیفالٹ کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں، اور بس پس رہی ہے صرف عوام۔ ڈیفالٹ اور نیٹ ڈیفالٹ پر بات تو سادہ سی ہے۔ سعودیہ پیسہ $3 بلین نکال دے تو رہ گئے $3 بلین یا 3.1، تو رہ تو کچھ نہیں گیا۔ اب میں ثابت کروں یا نہ کروں، فنڈز آ جانے ہیں، ایڈز آ جانی ہیں، امداد کے اوپر چل رہا ہے۔ ہائی انٹرسٹ ریٹ پر پاکستان کو ہم کہیں نہ کہیں کھینچ رہے ہیں۔ کسی نہ کسی ایسے آدمی کو آنا پڑے گا جو اس درد کو محسوس کرے، سنسیریٹی کو محسوس کرے، اس جو غلے کے اندر سے اپنا پیٹ نہ بھرے۔ ابھی عوام کو، اس پاکستان کو تھوڑا سا مستحکم ہونے دیں۔ 10 سال تھوڑی دیر کے لیے کرپشن نہ کریں، 10 سال صرف 10 سال کرپشن نہ کریں، تو یقین کریں پاکستان کے جی ڈی پی کو 7-8 ہونے دیں، اور اس کے جو کم از کم $20 بلین سے اوپر اس کو جا لینے دیں، اور اس کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو تھوڑا سا کم ہونے دیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، ایک شاعر نے کہا تھا کہ چور و چکوں کی کرو قدر، کہ کیا معلوم کب کوئی کون کس سرکار میں آ جائے، تو ضرور قدر کیجئے ان کی، تو کوئی پتہ نہیں کون کب کس سرکار میں آ جائے۔ معاشی ایمرجنسی کے پلان اور ان کے جو تحت آرٹیکلز ہیں یہ تو ہوتے رہیں گے، لیکن سب آرٹیکل اور سبمیشنز لے کر، عدالت معاملات لے کر، کب 1 سال یا 2 سال یا 3 سال تک الیکشن ملتوی ہوں، تو یہ آپ کو میں نئی آرٹیکل سوچ کر بتاؤں گا کہ کون سی لگنی ہے۔